نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى هو الذي انزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن ام الكتاب واخر متشابهات وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن علي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها ستكون فتن قلت وما المخرج منها يا رسول الله الحديث وقال النبي صلى الله عليه وسلم كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي خلفه نبي وإنه لا نبي بعدي سيكون خلفاء فيكثرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي قائمين على الحق لا يضرهم من خالفهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ معزز دوستو، 2 ہفتے سے جاری دورہ تفسیر قرآن حکیم جس میں ہم سب شریک اور اس عزم اور ارادے سے یہاں شریک ہوئے کہ ہم اللہ کی کتاب کو پورے عزم و ہمت کے ساتھ سمجھیں گے، اس کے مطابق اپنے اخلاق و اعمال اور اپنے اخلاق و احوال پیدا کریں گے، اور پھر قرآنی تعلیمات کے مطابق اپنی اپنی جگہوں پہ جا کر اس کے عملی تقاضوں کی تکمیل کریں۔ الحمدللہ 2 ہفتوں سے ہم یہاں ہمارے دوست جمع ہیں، اور ان 2 ہفتوں میں ہم نے کتاب مقدس قرآن حکیم کے مختلف پہلوؤں کو سمجھا ہے اور یہ جاننے کی کوشش کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کتاب کا بنیادی پیغام کیا ہے۔ خطبے میں ایک حدیث تلاوت کی ہے، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث روایت کی ہے، لمبی حدیث ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عنقریب بہت سے فتنے پیدا ہوں گے، ستکون فتن، عنقریب فتنے پیدا ہوں گے، آزمائشیں آئیں گی، طرح طرح سے مسلمان جماعتوں کے لیے امتحانات ہوں گے، بہت سی مشکلات کھڑی ہوں گی۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، ان فتنوں سے بچ نکل کر سیدھے راستے پر جانے کا کیا طریقہ کار ہے؟ مل مخرج، ان فتنوں سے نکل بھاگنے کا کیا طریقہ ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فتنوں سے بچنے کا ایک واحد راستہ ہے، وہ اللہ کی کتاب مقدس قرآن حکیم کے ساتھ تعلق۔ یہ کتاب مقدس قرآن حکیم عظیم الشان کتاب ہے
کہ تمہارے سے پہلے کے لوگوں کی اس میں خبریں موجود ہیں، ماضی میں قوموں کا عروج و زوال کیسے ہوا، معاشرے کیسے تباہ و برباد ہوئے، دین حق کے سچے راستے پر چلنے والے انبیاء علیہ السلام اور ان کے حواریوں نے کیسے کردار ادا کیا۔ تو تمہارے سے پہلے کے جو لوگ گزرے ہیں، امتیں، معاشرے، اقوام، ان کی اس کتاب مقدس قرآن حکیم میں خبر دی گئی، واقعات اور قصص بیان کیے گئے ہیں، جس سے ماضی کی تاریخ سے آگہی کے ذریعے سے تم فتنوں سے نکلنے کا راستہ اپنا سکتے ہو، کہ کیسے قومیں جب غلامی اور پستی کی حالت میں جاتی ہیں تو اس سے نکلنے کا طریقہ کیا ہے۔ خاص طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے سے کہ بنی اسرائیل جب فرعون کی غلامی میں مبتلا ہو گئی تو اس سے نکلنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے کیا جدوجہد اور کوشش کی، کہ تمہارے سے پہلے والے لوگوں کی خبریں اس میں موجود ہیں، اس سے تم رہنمائی لے سکتے ہو، اور اس میں بعد میں تمہارے بعد آنے والے ہیں ان کی خبریں اور اطلاعات بھی موجود ہیں، اور ایک پوری لمبی لسٹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ یہ ایسی کتاب ہے، اس میں جتنا بھی غور و فکر کرو گے اس کے عجائبات کبھی کم نہیں ہوں گے، لا تنقضی عجائب، اس کے عجائبات میں کمی نہیں آئے گی۔ جتنا بھی اہل علم اور علماء اس میں غور و فکر کریں گے، اپنے اپنے دور کے مطابق علماء جتنے بھی اس میں علمی نکات نکالیں گے، اس میں پھر بھی مزید نئے پہلو، نئے عجائبات، نئے تقاضے، مسائل کے حل کرنے کے نئے طریقے قیامت تک جاری رہیں گے۔ اور یہ کتاب ایسی کتاب ہے کہ جس کو بار بار پڑھنے سے یہ کبھی بوسیدہ نہیں ہوگی، ہر دم تازہ ہے، اللہ کا کلام ہے۔ اس کو جب غور و فکر اور تدبر سے بار بار بھی پڑھو گے تو اس کی مٹھاس تمہارے دلوں کو اپنی طرف کھینچ لے گی، دلوں کو سیراب کرے گی۔ یہ کتاب اللہ، اللہ کا نور ہے، جو اس کو پوری توجہ سے تلاوت کرتا ہے تو وہ نور الہی کے سائے میں آ جاتا ہے، اس کے پورے وجود میں وہ نور سرایت کر جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تفصیل بیان فرمائی ہے اس حدیث میں کہ کتاب اللہ کے یہ تمام امور انسانی سماج، انسانی معاشرے پر اثر انداز ہو، فتنوں سے نکلنے کا یہی راستہ ہے کہ اس کی رہنمائی میں ہم کردار ادا کریں، اس کو اپنا رہنما مانیں، اس کو اپنا قائد مانیں۔ یہ وہ نور الہی ہے جس کی روشنی میں ہم سوسائٹی کے مسائل کو سمجھ کر اس کے حل کرنے کے لیے کردار ادا کر سکتے۔ اس میں بے شمار علوم، بہت سے خزانے ہیں اس کتاب مقدس قرآن حکیم میں۔ معزز دوستو، گزشتہ جمعے میں تفصیل کے ساتھ ہم نے یہ گفتگو کی تھی کہ کتاب مقدس قرآن حکیم کہ جو بنیادی علوم اس کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئے ہیں،
7 بنیادی علوم جن کا شاہ صاحب نے خلاصہ بیان کیا ہے، 5 علوم کے تناظر میں الفوز الکبیر کے شروع میں، حجت اللہ البالغہ اور الخیر الکثیر میں شاہ صاحب نے ان 7 علوم کی نشاندہی کی۔ الفوز الکبیر میں علم الاحکام کا لفظ بول کر ان باقی احکامات کو اس میں شامل کر دیا، علم المخاصمہ اور 3 تذکیرات ساتھ بیان کر کے، کیونکہ الفوز الکبیر عام طالب علموں اور بچوں کے لیے لکھی تھی، ان کو علوم خمسہ کو، اسی لیے وہ فارسی زبان میں لکھی۔ شاہ صاحب نے اپنی اولاد کو خاص طور پر اور اپنے طالب علم جو ابتدائی ہے، قرآن حکیم کے منہج کو سمجھانے کے لیے الفوز الکبیر لکھی، تو اس کو اسی لیے فارسی میں لکھا گیا، اس کے علوم بھی اسی تناظر میں۔ آج ہمارے پیش نظر صرف الفوز الکبیر ہوتی ہے، اول تو اصول تفسیر پر کوئی مضبوط مستحکم کتاب نہیں، اور اگر ہے تو شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی، شاہ ولی اللہ صاحب کی الفوز الکبیر ہی دنیا بھر کے اندر پڑھائی جا رہی ہے۔ یہ کتاب تو ابتدائی سطح کے طالب علم کے لیے لکھی ہے، بنیادی علوم کا تذکرہ یہاں شاہ صاحب نے کر دیا، لیکن شاہ صاحب نے علوم القرآن کا وہ گہرا مطالعہ جو علماء ربانیین اور حکماء اعظام کے لیے لکھا ہے، وہ بحث الخیر الکثیر میں، تفہیمات الہیہ میں، حجت اللہ البالغہ میں، یہ وہ کتابیں ہیں جن میں علوم تفسیر کے بہت اہم پہلو امام شاہ ولی اللہ دہلوی نے بیان فرمائے ہیں۔ عام طور پر ہمارے علماء کی توجہ اس کی طرف نہیں ہوتی۔ یہ دورہ تفسیر اس کی بنیادی خصوصیت یہ ہے کہ ہم اس دوران امام شاہ ولی اللہ دہلوی کے وہ علوم و افکار جو انتہائی اعلیٰ درجے کی حکمت پر مبنی ہیں ان کو سمجھیں، شعور پیدا کریں، رہنمائی حاصل کریں۔ حکمت شاہ ولی اللہ صاحب کے فلسفے کی بنیادی خصوصیت ہے کہ جیسا دور ہے، جیسی صورتحال ہے، اس کے مطابق حکمت عملی بنائی جائے، اس کے مطابق باتوں کو سمجھا جائے۔ امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ یہ دور عقل و برہان کا دور ہے، تو یہاں ان علوم کی عقلی بنیادیں، اس کا وہ شعوری منہج جو امام شاہ ولی اللہ دہلوی اپنی اونچی کتابوں میں بیان کرتے ہیں، کم از کم ان کے ساتھ ہماری ممارست تو ہو، اہل علم کو اس کی طرف توجہ دینی چاہیے، خاص طور پر جو علماء ہیں ان کو انہیں سہل کر کے بیان بھی کرنا چاہیے اور لکھنا بھی چاہیے۔ تو جو اصول تفسیر یا علم التفسیر پر شاہ صاحب نے اعلیٰ درجے کی علمی گفتگو کی ہے، اس کو بھی ہمیں پیش نظر رکھنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، یہ دورہ تفسیر اپنے تمام عمومی دوستوں کے لیے ہے، اور اس کی صرف وہ عام فہم باتیں بیان کی جاتی ہیں جن سے ایک بنیادی نظریہ متعین ہو جاتا ہے، لیکن صرف عمومی باتوں پر اکتفا کر لینا کافی نہیں ہے۔ شاہ صاحب کے علوم کی گہرائی، ولی اللہ سلسلے کے اکابرین کی بنیادی خصوصیات کو سمجھنا بھی ضروری ہے۔ امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ نے
اپنے بعض شاگردوں کو لکھا کہ کیا شاہ صاحب کی یہ کتابیں نہیں ہیں، الخیر الکثیر، یہ حجت اللہ البالغہ، یہ تفہیمات الہیہ، یہ سطاعات اور لمحات، یہ تعویل الاحادیث، یہ بھی تو شاہ صاحب کی لکھی ہوئی کتابیں ہیں۔ اگر صرف ہم آسان سی اور سہولت والی کچھ باتیں بیان کریں اور دورہ ہائے تفسیر صرف اس کے لیے مخصوص ہو جائیں، اور شاہ صاحب کی جو اعلیٰ درجے کی علمی کتابیں ہیں اس پر کوئی گفتگو نہ ہو، تو آئندہ چل کر تو یہ علوم محو ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ ان کی طرف توجہ دینا ضروری ہے۔ تو آخر زمانے میں حضرت سندھی رحمۃ اللہ علیہ نے جن امام شاہ ولی اللہ دہلوی کی کتابوں پر غور و فکر اور تدبر کیا، اور اس کی روشنی میں قرآن حکیم کی عربی، سندھی اور اردو تینوں زبانوں میں جو ایک منظم تفسیر لکھوائی، اس کے پیش نظر امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا وہ علمی منہج اور نظم قرآنی ہے جو حضرت سندھی رحمۃ اللہ علیہ سامنے رکھ کر آیات کی ترتیب، صورتوں کی تفہیم بیان کرتے ہیں۔ اب چونکہ ہمیں امام شاہ ولی اللہ دہلوی کے علوم سے ہی آگہی نہیں، مشکل بنا کر انہیں چھوڑ دیا گیا، تو حضرت سندھی کی وہ گفتگو وہ بھی ہمارے سروں سے اوپر گزر جاتی ہے۔ دنیا ترقی کرتی ہے جب اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگ کسی ملک کی پالیسی بنائیں۔ ایک تو میٹرک پاس، ایف اے پاس، زیادہ ذرا بی اے پاس، یہ علم تو روزمرہ کے امور سر انجام دینے کے لیے، دفتری کام کرنے کے لیے پڑھائے جاتے ہیں۔ لیکن وہ لوگ جو کسی بھی اسکول آف تھاٹ کے اعلیٰ تعلیمی نظام کو سمجھتے ہیں، جو اس میں ماسٹر کا درجہ اختیار کرتے ہیں، پی ایچ ڈی کرتے ہیں، لیکن واقعی اس علم پر گہرائی کے ساتھ اس کا سماجی امپیکٹ، سوسائٹی کی ساخت، اس میں مطلوب نتائج پر غور و فکر کرتے ہیں، تو پھر وہ سیاسی، معاشی، سماجی پالیسیاں بنتی ہیں، تعلیمی پالیسیاں بنتی ہیں، تو سوسائٹی ترقی کرتی ہے۔ اور اگر روایتی انداز میں، رسمی انداز میں، اور خاص طور پر غلامی کے 200 سال میں جو ہمارے سسٹم کا طریقہ کار بن چکا غلامانہ نقطۂ نظر سے، تو اس غلامی کے تناظر میں مدرسہ بنانا، مسجد چلانا، اسکول بنانا، یونیورسٹیوں کا سسٹم چلانا، سیاسی ڈھانچہ اس کے مطابق بنانا، اور معاشی نظم و نسق اس غلامانہ سوچ، فکر اور بیانیے کے مطابق متعین کرنا، اس سے بڑی بدتر حالت اور کیا ہوگی کہ ہم اس سے اوپر اٹھ کر کوئی نئی تعلیمی پالیسی نہیں بنا سکتے، نیا سیاسی ڈھانچہ اور نظام نہیں سوچ سکتے، اس غلامی کے ماحول سے نکل کر ایک آزاد معاشی نظام نہیں بنا سکتے، آزاد تعلیمی نظام نہیں بنا سکتے۔ آج 78 سال گزرنے کے باوجود آج بھی غلامی کا نظام تعلیم، غلامی کے زمانے کا مدرسہ، غلامی کے زمانے کی مسجدیں جو صرف نماز پڑھانے کے لیے ہیں، جو ایک روایتی مولوی تیار کرنے کے لیے، ایک غلامی کے تقاضوں کو پورا کرنے والا انجینئر،
غلامی کے صحت کے نظام کو بنانے والا ایک ڈاکٹر، غلامی کے زمانے کی تعلیم دینے والا ایک پروفیسر، غلامی کے زمانے کے سسٹم کو چلانے والا ایک CSS افسر، غلامی کے زمانے کی ملٹری کو چلانے والا ایک جرنیل، غلامی کے زمانے کا بیانیہ رکھ کر صحافت کرنے والا ایک لفافہ بردار صحافی، یہ کیا مذاق ہے قوم کے ساتھ؟ یہ قوم کا آزادی کے لیے جدوجہد ہے غلامی سے نکل کر، یا غلامی کو پختہ کرنے اور اس روایات کو نوجوان نسل میں منتقل کرنے کے لیے کردار ادا کیا جاتا ہے؟ درس قرآن کے وہ حلقے یا سلسلے، دورہ تفسیر کے وہ پروگرام جو روایتی انداز میں لفظی ترجمے کے ساتھ یا چند اعتقادی مسائل کے گرد جس پر جس چیز کا غلبہ ہے اس کے مطابق دورہ ہے تفسیر چلانا، غلامی کے جبر کے زمانے میں تو یہ سوچا جا سکتا ہے کہ چلو جتنا بھی قرآن سے تعلق ہو جائے، جس انداز میں بھی قرآن پڑھے۔ غلامی کے زمانے میں سوچا جا سکتا تھا کہ انگریز سامراج کے مقابلے پر ایک بچے کا حفظ قرآن سینے میں محفوظ رہنا، یہ اس کی بقا کے لیے ضروری ہے، صرف حافظ بھی کافی ہے۔ لیکن آج آزادی کے بعد صرف حفظ کافی ہے۔ روایتی انداز میں 8 سال تک فقہ اور حدیث پڑھ کر جزوی مسئلوں کی مہارت پیدا کر کے فتوے جاری کرنے کا عمل، اور پھر غلامی کے زمانے میں جو فرقے وجود میں آ گئے، گروہیتیں بن گئی، انہی کو پروموٹ کرنے کا کام کرنا، مکھی پہ مکھی مارنا۔ دیوبندی ہے تو اپنے فرقے کا بندہ تیار کرے گا، بریلوی ہے تو کوئی سبز پگڑی والا اپنا بندہ تیار کرے گا، اہل حدیث ہے تو اپنے فرقے کا عالم بنائے گا، وہ پورے قرآن کو اہل حدیث بنا کر چھوڑ دیتا، دیوبندی دیوبند بنا کر چھوڑ دیتا۔ قرآن دیوبندی ہے، قرآن بریلوی ہے، قرآن اہل حدیث ہے، قرآن شیعہ ہے، قرآن انسانیت کی کتاب ہے، انسانی مسائل حل کرتی ہے، اقوام کی رہنمائی کی بات ہے۔ یہ غور و فکر تبھی ہوگا جب قرآن کا اعلیٰ علم، ہائر ایجوکیشن، اعلیٰ تعلیمی نظام ہمارے ہاں قائم ہے۔ امام شاہ ولی اللہ کی خصوصیت یہ ہے کہ جہاں وہ بچوں کے لیے ابتدائی قرآن حکیم کی تعلیمات سے وابستگی کے امور بیان کرتے ہیں، وہیں وہ اس قرآن حکیم کے جو اعلیٰ ترین درجے پر اس میں علوم و مضامین ہیں ان کو بھی تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں، اس کا بھی ایک پورا سسٹم دیتے ہیں، نیا تعلیمی نظام واضح کرتے ہیں کہ قرآن کا تعلیمی نظام کیا ہونا چاہیے، کیا طریقہ کار اختیار کرنا چاہیے۔ نظم اجتماعی کو قائم کرنے کے لیے نظم قرآنی کی پابندی کرنا ضروری ہے۔ تو نظم قرآنی کیا ہے؟ قرآن کیا مطالبہ کرتا ہے؟ اس کا طبعی نظام کیا ہے؟ اس کا سسٹم کیا ہے؟ شاہ صاحب نے اس پر بھی گفتگو کی۔ اول تو ہم شاہ صاحب کی طرف متوجہ نہیں ہوتے، اور جو متوجہ ہوتے ہیں کچھ آسان سی میٹھی سی باتیں کر کے گزر جاتے ہیں، تو بس ہم نے شاہ صاحب کی بات مان لی، فکر ولی اللہ ہی اختیار کر لیا۔ لیکن وہ عقل جو کسی اجتماع کے نظم و نسق کو درست کرنے کے لیے جس اعلیٰ سطحی علم کی ضرورت ہے، جس اعلیٰ سطحی فہم کی ضرورت ہے، اس کی طرف ہماری توجہ ہی نہیں ہے، اس کے سیکھنے کی طرف کوئی جذبہ نہیں پیدا ہوتا،
کوئی حالت الہی طاری نہیں ہوتی، کوئی علمی شوق نہیں پیدا ہوتا۔ انسان کی ترقی دو چیزوں سے ہوتی ہے، ایک علم سے کہ علم اس کے دماغ کو، اس کے وجود کو روشن کر دے، ایسا نور ہو کہ اس کو روشن خیال بنا دے، اس کے خیالات اچھے اور عمدہ بن جائے، اس کی سوچ منجھی ہوئی ہو، علم پختہ ہو، شک، وہم، ظنون و اوہام کا حامل نہ ہو، ایسا علم جو یقینی ہو۔ علم یقینی سے معاشروں کا نظم اجتماعی قائم ہوتا ہے۔ اور دوسری چیز، اس علم کے نتیجے میں کسی اجتماع پر، فرد پر، لوگوں پر ایک حالت طاری ہو، کیفیت طاری ہو، جس کے نتیجے میں اس کے جسم سے اعمال صادر ہوتے ہیں۔ حالت الہیہ اسی کو کہتے ہیں۔ قرآن یہ دونوں کام کرنا چاہتا ہے، وہ علم یقینی اور اس کا منہج بھی سکھانا چاہتا ہے، اور اس علم یقینی کے مطابق انسان کی حالت، کیفیت، احوال اور مقام وہ بھی پیدا کرنا چاہتا ہے۔ اور وہ تبھی ہوگا کہ جب اعلیٰ درجے کا تعلیمی نظام اور تربیتی سسٹم موجود، تعلیم بھی ہو اور تربیت بھی ہو، اخلاق بھی ہو، اعمال کے نتیجے میں اخلاق پیدا ہو، علم کے نتیجے میں احوال پیدا ہو۔ انسانوں کی کامیابی تب ہے جب وہ حالت الہیہ ہو اور علم الہی کا یقین موجود ہو۔ تو شاہ صاحب نے قرآن حکیم کے علوم بھی بیان کیے ہیں، اور شاہ صاحب نے ان علوم کا فہم اور اس کے نتیجے میں جو حالت الہی طاری ہوتی ہے یا جس سے حالات تبدیل ہو سکتے ہیں وہ بھی بیان کیا، اس کا سسٹم بھی بیان کیا۔ تو گزشتہ جمعے میں ہم نے ان علوم کا تذکرہ کیا تھا جو اس قرآن حکیم میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئے، اور اس کے نزول کی 5 مرحلے، 5 سٹیپ، نشأت قدیمہ سے لے کر نشأت شرعیہ تک، اس کی ترتیب کیا ہے، یہ نزول کا مطلب بیان کیا شاہ صاحب کہ ذات باری تعالیٰ جو قدیم ذات ہے، تو ذات باری تعالیٰ کے قدیم حالت کے اندر یہ قرآن حکیم ذات باری تعالیٰ کا کلام ہے نا، یہ کلام پھوٹا کیسے؟ اور پھر آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عربی زبان میں جو فصاحت و بلاغت مختلف مدارج سے گزرتا ہوا کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا شرعی نظام، نشأت شرعیہ کیسے قائم کیا، اس پر پچھلے جمعے میں ہم گفتگو کر چکے۔ پھر اس تمام قرآن حکیم کے یہ 7 علوم جو اس پورے نزول کے تناظر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آئے، ان کا تذکرہ پیچھے کیا تھا۔ اس سے وہ علم یقینی یا اعلیٰ درجے کے تعلیمی نظام کی بنیادیں قرآن حکیم کا مطالعہ کرنے والے فرد پر منکشف ہو جاتی۔ شاہ صاحب نے ان کی وضاحت کی۔ اب یہ جو نازل شدہ قرآن حکیم اول سے آخر تک یہ انسانوں کے حالات کے تغیرات و تبدلات، حالات الہیہ کیسے پیدا کرتا ہے، اور یہ
حالتیں جو انسانوں پر قرآن کے ذریعے سے پیدا ہوتی ہیں، اس کو علم تفسیر القرآن کہا جاتا ہے۔ تفسیر کا مطلب یہ ہے کہ ان علوم قرآنیہ کو ایسی طریقے سے بیان کیا جائے، ظاہر کیا جائے، کھولا جائے، اس کے اندر چھپی ہوئی چیزیں جو انسانوں کے حالات کو بدل دے، اخلاق بدل دے، اعمال بدل دے، رویے بدل دے، کیفیات بدل دے، اور اس کی بنیاد پر ایک نظم اجتماعی قائم ہو جائے، یہ علم تفسیر القرآن۔ تو امام شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ قرآن حکیم میں جو آیات اور صورتیں، ان کا اسلوب، ان مضامین کے فہم کا ایک بنیادی سسٹم بھی بیان کر رہا ہے۔ جیسے علوم القرآن کے 7 بنیادی نکات یا عملی اطلاق کے اعتبار سے الفوظ الکبیر میں 5 علوم بیان کیے، جو خلاصہ ہے ان 7 کا، ان علوم کے نتیجے میں جو علم تفسیر وجود میں آئے گا، جو انسانوں کے احوال اور مقامات میں تبدیلی پیدا کرے، اس کا منہج، اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ میں چند جملوں میں پورا علم تفسیر تمہیں سمجھانا چاہتا ہوں اور اس کے نکات بیان کیے، کوئی 10 کے قریب اس کے بنیادی نکات متعین کیے ہیں، اور مضامین قرآنیہ کا ایک پورا نظام طبعی جملہ شاہ صاحب نے استعمال کیا ہے۔ یہ جو کچھ میں گفتگو کر رہا ہوں، یہ قرآن حکیم کی آیات کے مضامین کا وہ نظم ہے، نظام طبعی ہے، جس کی بنیاد پر آپ قرآن حکیم کے جو تفصیلی پہلو ہیں انہیں سمجھ سکتے ہیں۔ شاہ صاحب نے فرمایا کہ سب سے پہلی تفسیر کے حوالے سے علم تفسیر میں قرآن حکیم نے انسانوں کی اصل فطرت کو جگایا ہے۔ پہلی بات تو یہ سمجھ، اصولی، جس کے لیے یہ 10 اصول ہیں۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ ہر انسان کالا ہو، گورا ہو، مشرقی ہو، مغربی ہو، اس انسان میں اللہ نے ایمان حقیقی اس کے نفس ناطقہ میں پیدائش کے وقت رکھا ہے، جیسا کہ حدیث میں آیا کہ کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ جو پیدا ہونے والا ہے وہ فطرت اسلام پر پیدا ہو، معرفت خداوندی اور ایمان حقیقی کی استعداد اور صلاحیت اس کے اندر موجود ہوتی ہے، ایمان حقیقی حاصل کر سکتا ہے۔ اس کے والدین یا اس کا ماحول اس کو خراب کرتا ہے، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، اس کے والدین، بچہ پیدا ہوا تو تھا ایمان پر، والدین یہودی ہیں، ماحول یہودیوں کا ہے، تو وہ اس بچے کو یہودی بنا دیتے ہیں، یعنی اس ایمان حقیقی کے اوپر یہودیت کا مسخ شدہ غلاف چڑھا دیتے ہیں، اس کے جسم کی حالت یہودی روایات کے حامل ہوتی ہے، یہودی احوال اس کے طبیعت کا حصہ بن جاتا ہے۔ عیسائیوں کے گھروں میں پیدا ہو گیا تو اسے عیسائی بنا دیتے، بپتسمہ دیتے، اپنے رنگ میں رنگتے ہیں، وہ حالات اور احوال ایسا نظم اجتماعی قائم کرتے ہیں جس سے وہ نصرانی بنتا ہے۔
یا مجوسی بنتا ہے، مجوسیوں کے گھر پیدا ہو گیا، ان کے ماحول میں رہا، اور آج تینوں کا ملغوبہ آج کا عالمی سامراجی نظام ہے۔ اس میں طبیعیاتی قوانین بھی ہیں، اس میں مسخ شدہ عیسائی تصورات بھی ہیں، اس میں مسخ شدہ اور تحریف شدہ موسوی تعلیمات یہودیت کے نام پر بھی موجود ہے۔ پہلے تو کوئی صرف یہودی ہوتا تھا، نصرانی ہوتا تھا یا مجوسی ہوتا تھا، اب ان تمام کا ملغوبہ انسان ہے پوری دنیا میں، معیشت میں، سیاست میں، ماحول میں، اس کے احوال، اس کے اخلاق، اس کی رسومات، اس کا سسٹم، اس کا یرغمال، وہ جیسا دکھاتا ہے ویسی حالت پیدا ہو جاتی ہے۔ سود خوری کا طریقہ سمجھائے، بینک کو مسلط کر دے تو ویسی حالت طاری ہو، وہ سوچ بھی نہیں سکتا جدید معاشی نظام پڑھنے والا کہ سود حلال ہے یا حرام، وہ اسی حالت میں رنگین ہو جاتا ہے، وہ ظلم کا، آمریت پر مبنی سیاسی نظام، وہ اس حالت کا اسیر ہو جاتا ہے، اس پر ایک کیفیت طاری ہوتی ہے، حالت طاری ہوتی ہے کہ ہر 5 سال بعد ووٹ کے نام سے ایک تماشا ہوگا، جسے ووٹ دیں گے وہ حکمران بنے گا، حالانکہ حکمران کہیں اور بنتے ہیں۔ تو سیاسی حالت، معاشی حالت، ملغوبہ مذہبی حالت، وہ اس کے اوپر مسلط ہوتی ہے۔ تو شاہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ ایمان حقیقی جو اصل نور موجود ہے ہر انسان کے نفس میں، اللہ تعالیٰ نے جو ماحول نے اس کو دور کر دیا، اس کی حالت خراب کر دی، تو اللہ نے قرآن نازل کیا تاکہ وہ جو طبعی رسمی ماحول کے اثرات ہیں ان کو قرآن حکیم کے نور کی طاقت سے توڑا جائے۔ وہ اگر یہ کہیں کہ قالوا قلوبنا غلف، ہمارے دلوں پر تو غلاف چڑھے ہوئے، تو قرآن آ کر وہ دلوں کے غلاف توڑتا ہے، وہ اس طبعی حالات جس کو مجوسیت، نصرانیت اور یہودیت اور ان کے ملغوبے نے کیپچر کیا ہوا ہے، وہ حجاب رسم کا اسیر ہے، وہ حجاب طبع کا اسیر ہے، وہ حجاب سوء معرفہ کا اسیر ہے۔ قرآن آ کر انہیں توڑتا ہے، قہر کے ساتھ، غلبے کے ساتھ جھنجھوڑتا ہے طبیعت کو، ان کی غلط فکر، غلط حالت اس کو توڑتا ہے۔ یہ بنیادی قرآن کا مقصد ہے۔ اس میں جو سب سے پہلا کام شاہ صاحب کرتے ہیں، علم تفسیر کا پہلا اصول التشریع بالمسلمات عند الجمہور والتنویہ لہا، شاہ صاحب کے الفاظ، سب سے پہلا کام جمہور انسانیت، کل انسان کے، جمہور انسانوں کے جو مسلمہ چیزیں ہیں انسانیت سے متعلق، ان کی بنیاد پر ان کی غلط کاریاں جو انسان دشمنی پر مبنی ہے ان کی شناخت بیان کر، خرابی بیان کر۔ قرآن جب گفتگو کرتا ہے تو اصل انسانیت کے وہ مسلمات جو جمہور انسانوں کے ہاں، شاہ صاحب کے الفاظ ہیں المسلمات، ایسے مسلمات جو جمہور کے ہیں، عند الجمہور۔ ذرا انسانیت کا مطالعہ کرو، انسانیت کے بنیادی تقاضے کیا ہیں؟
اس کی ذات کے، اس کے گھر کے، اس کی قوم کے، اس کے ملک کے، اس کے بین الاقوامی اجتماع کے ارتفاقات اربع، یہ انسان کی فطرت ہے، انسان کے تقاضے ہیں، یہ انسانی اخلاق مسلمات میں سے ہیں۔ آدم سے لے کر اب تک ہر انسانی معاشرہ ان چار کے اندر بنا ہوا ہے۔ کوئی کالا گورا، مشرقی مغربی، یہودی عیسائی مسلمان ان ارتفاقات کے دائرے سے باہر نہیں۔ انسانیت کے جو بنیادی اخلاق، طہارت، اخبات، سماحت اور عدالت، کوئی انسانی قوم ان بنیادی اخلاق کے دائرے سے باہر نہیں ہے۔ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے حجت الاسلام تقریر دل پذیر میں ان بنیادی اخلاق کو انسانیت کے اخلاق اور واضح کیا ہے کہ یہ ہر فرقے میں موجود، ہر قوم میں موجود۔ یہ مسلمات جمہور ہیں، جمہور کہ یہ مسلمات۔ ہاں، مجنون، پاگل یا جانوروں کی سطح کے قلیل لوگ، ان کی بات الگ ہے، لیکن جہاں بھی عقل مند مہذب معاشرے جمہور انسانیت کے ہیں، ان کے ہاں یہ مسلمات، ان مسلمات کی بنیاد پر جو احوال میں، اجتماع میں، سوسائٹی میں جو خرابیاں پیدا ہوئیں، پرانی آیات ان کی شناخت بیان کرتی، خرابیوں کی نشاندہی کرتی کہ وہ ان حالات سے نکلے اور جو بنیادی اخلاق اور بنیادی ارتفاقات انسانیت کے تسلیم شدہ ہیں ان کو اختیار کرے، اور ان کی عظمت شان بھی بیان کی جاتی ہے، ان کی تنویر، عظمت، وہ بھی آیات قرآنیہ میں بیان کی جاتی ہے۔ تو اگر پورے قرآن حکیم کو اول سے لے کر آخر تک علم تفسیر کا پہلا علم تشریح بالمسلمات عند الجمہور والتنویہ لہا، یہ پہلی بنیادی بات کہ جمہور انسانیت کے مسلمات کے ذریعے سے جو انفرادی خرابیاں، مفاد پرستیاں، معاشی نظام کا ایک مافیا، مختصر سا ٹولہ، سیاسی نظام کو کیپچر کرنے والا ایک مخصوص طبقہ، سماجیات پر قبضہ کرنے والے مخصوص طبقات، ان کی شناخت بیان کرنا، خرابی بیان کرنا، سرمایہ پرستوں کی، جاگیرداروں کی، ظالم حکمرانوں کی شناخت بیان۔ آیات پر غور کیجیے، آپ نے اس 15 دن میں ان آیات کی تفسیر کے تناظر میں گفتگو سنی کہ کس طریقے سے فرعون، نمرود، شداد، حامان کی اساس پر ان کی جو خرابیاں تھیں، ہر دور کے انفرادیت پسندوں، مفاد پرستوں کے خلاف ان کی جو شناخت، ان کی خرابیوں کی نشاندہی قرآن نے کی۔ کہا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون۔ کثرت مال کی بنیاد پر غفلت میں جو مبتلا لوگ ان کی شناخت بیان، انہ لحب الخیر لشدید، سرمایہ پرست کے خلاف سورۃ العادیات میں گفتگو کی گئی۔ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، عدالت کے بنیادی خلق جو مسلمہ ہے انسانیت میں، جمہور انسانیت کے ہاں مسلمہ، اس کی روشنی میں اس کی خرابی بیان کی گئی۔
تو قرآن حکیم کی آیات کے تفسیر کا طریقہ پہلا یہ ہے، علم تفسیر کا پہلا بنیادی نقطہ یہ کہ ان آیات کے ذریعے سے قرآن حکیم جو انسانیت کے مسلمہ امور ہیں جمہور کے، ان کی بنیاد پر جو خرابیاں پیدا کرنے والے اقلیتی طبقاتی مفادات رکھنے والے ہیں ان کی شناخت بیان کی۔ دوسری بڑی بنیادی بات، علم تفسیر کا دوسرا پہلو، پہلے تو علمی اور فکری اور دماغی حالت کو درست کرنے کے لیے سرمایہ پرستوں اور ظالموں کے خلاف ان کی سوچ اور فکر کی برائی بیان کی، شناخت بیان کی۔ دوسرے مرحلے میں قرآن کی وہ آیات جو ترہیب ڈراتی ہیں کہ یہ جو جمہور کے مسلمات کے خلاف تم نے حالت طاری کی ہوئی ہے، جس کیفیت کے تم قیدی ہو، باز آ جاؤ، اس ڈرو، اس دنیا میں کیا نتیجہ ہے اور آخرت میں کیا نتیجہ ہے، ترہیب۔ اور جو مسلمات جمہور یا انسانیت کے بنیادی اخلاق اور بنیادی اتفاقات، ان میں ان کی ترغیب دلوائی ہے، کی شوق دلوایا کہ وہ حقوق ادا کریں، اپنے گھر کے بھی، اپنے ملک کے بھی، اپنی سوسائٹی کے بھی، انسانیت کے بھی۔ جس درجے پہ تم انسانی اجتماع کا حصہ ہو، اس درجے میں جو انسان آپ کے رشتے اور تعلق میں آ رہے ہیں، ارتفاقات کے تناظر میں بھی اور اخلاق کے تناظر میں بھی، ان کے ساتھ معاملہ کو اس کا رغبت دلائی، شوق دلایا ہے، بتلایا ہے کہ ایسے اچھے کام کرنے کے نتیجے میں دنیا میں کیا فائدہ ہے، دنیا کی پوری سوسائٹی وہ کیسے ترقی کرے گی، دنیا کی جنت کیسے ہوگی، دنیا کی آسانہ کیسے ہوگی، اور آخرت میں اس کے نتائج کیا نکلیں گے، جنت ہوگی، آخرت کی حسنہ کیا ہوگی۔ تو جو بد اعمالیاں ہیں ان سے ترہیب، اور جو انسانیت کے جمہور مسلمات ہیں ان کی ترغیب۔ علم تفسیر کا دوسرا عمل، تفسیر قرآن حکیم میں آیات کے مطالعے کے وقت اس چیز کو بھی پیش نظر رکھنا ہے کہ کون سی آیت غلط کاریوں پر ترغیب کر رہی ہے اور کون سی آیت اچھے کاموں کی ترغیب دے رہی ہے۔ دوسرا اصول۔ تیسری بات، قرآن حکیم میں آیات العظمی والنعمت الکبریٰ، ان دونوں پر غور و فکر اور تدبر کی دعوت دی کہ یہ جو گفتگو ہو رہی ہے انسانیت کے بنیادی اخلاق اور ارتفاقات، اس کو سمجھنے کے لیے حالت طاری کرو اپنے اوپر کہ یہ جو تمہارے چاروں طرف آیات العظمی، بڑی بڑی آیات، نشانیاں، سورج، چاند، ستارے، بارش، فصلیں، معدنیات، نباتات، یہ پورا ایک سسٹم ہے۔ تو آیات العظمی میں وہ جو اس کائنات کے تکوینی نظام سے متعلق نظام شمسی اور اس سے اوپر فرشتوں کی تخلیق اور عرش الہی تک کے امور آیات العظمی ہے۔ اور نعمت الکبریٰ یہ ہے کہ تمہارے لیے اس کرۂ زمین پر معدنیات پیدا کیے، پھر نباتات پیدا کیے، پھر تمہارے لیے حیوانات پیدا کیے، اور یہ ساری چیزیں تمہارے لیے مسخر کر دی۔
پھر جو انعامات الہیہ بحیثیت انسان، تو ان انعامات کی اپنے اوپر جو کیفیت اور حالت ہے وہ طاری کرو کہ جس ذات باری تعالیٰ نے یہ بڑی بڑی چیزیں میرے لیے بنائیں، یہ ساری کائنات مسخر کی، یہ سارے انعامات مسخر کیے، میرا اس ذات باری تعالیٰ پر ایمان حقیقی جو ہر انسان کے قلب میں اللہ نے وضعیت کیا ہوا ہے، جو نقطہ نورانی، اس کے اوپر جو پردے چڑھے ہوئے ہیں ان کو پھاڑ کر اپنی اس روح کو جو فطرت اسلام پر پیدا ہوئی، وہ ان سے ان آیات عظمیٰ اور ان تمام چیزوں کو دیکھے۔ سورج کو دیکھ کر ایک حالت طاری ہونی چاہیے کہ اتنا بڑا جس کے گرد یہ سارے ستارے گردش کر رہے ہیں، اس کا بنانے والا کتنا بڑا، وہ ضرور اللہ اکبر۔ اس نے اس میں یہ تاثیر پیدا کی، یہ چاند، یہ ستارے، یہ کرۂ ارض، پھر اس میں موجود جتنے بھی انعامات، تو ایک حالت الہی کیفیت طاری ہے۔ اور جب انسان میں کوئی بھی حالت طاری ہوتی ہے تو اس کے اظہار کا ذریعہ اس کے اعمال ہوتے ہیں۔ وہ اللہ کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہوتا ہے۔ جو منعم حقیقی جب اس کے انعام کا لحاظ ہوتا ہے تو اس کے سامنے کیا کیفیت ہوتی ہے؟ آدمی کو خشوع پیدا ہوتا ہے، اخبات پیدا ہوتا ہے۔ دنیا میں انسانوں میں سے بھی کوئی انسان کسی پر انعام کرتا ہے تو آدمی اس کے سامنے جائے تو اس کے دل کی اور جسم کی حالت کیا ہوتی ہے؟ شکریہ سے لبریز ہوتی ہے۔ یہ حالت تاریخ ہے۔ تو علم تفسیر میں ان آیات پر غور و فکر و تدبر کیا جائے جو آیات العظمیٰ ہیں، بڑی بڑی نشانیاں ہیں، ان نعمتوں پر غور و فکر کیا جائے جو نعمتیں اس دنیا میں ہمیں میسر ہیں، اس کا پورا سسٹم، اس پر غور کیا جائے۔ نباتات کیسے ہوگے، یہ حیوانات ہماری ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے کیسے وجود میں آئے، وغیرہ وغیرہ۔ تیسرا پہلو علم تفسیر کا یہ ہے، شاہ صاحب کہتے ہیں وَمِنْهُ، اس علم تفسیر میں سے انسانوں کو تاکید کی گئی کہ وہ اس اللہ تبارک و تعالی سے دعا مانگیں، ایسی حالت ان پر طاری ہو کہ وہ یہ بڑے بڑے انعامات دیکھ کر، یہ ترغیب و ترہیب دیکھ کر، یہ غلط کاریوں پر تشنیع دیکھ کر اللہ کی طرف ان کے قلوب متوجہ ہوں، کیفیت دعا اسی سے مانگنے کی کیفیت طاری ہونی چاہیے، اور کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کے بجائے اس اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارنا، اس کی طرف اپنی قلبی، ذہنی، جسمانی تمام حالتوں کو ادھر متوجہ کرنا، اس کی توقید اللہ نے کی۔ آیات وہ ہے جو دعا پر ابھارتی ہیں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، جب بندہ مجھ سے مانگتا ہے جی تو پھر میں اس کے بہت قریب ہوتا ہوں اور اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ اس ایمان حقیقی کی یقینی حالت اور کیفیت پیدا کرنے والی آیات مبارکہ۔ چوتھی چیز، پانچویں چیز، شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ قرآن حکیم نے ماضی کے قصے اور واقعات بیان کیے۔ شاہ صاحب نے کہا وَمِنْهُ،
القصص النافعہ والحالات المرققہ، کہ وہ نفع بخش واقعات اور قصے جن سے ذریعے سے انسان پر ایک درست حالت طاری ہوتی ہے، کیونکہ جب بات سمجھ میں آ گئی، اس واقعے کے نتائج سامنے آئے، تو ایک کیفیت طاری ہونی چاہیے، ایک حالت طاری ہونی چاہیے، اور وہ حالات جو دل میں نرمی پیدا کرے، کیونکہ سختی اور تکبر حالت کو خراب کرتا ہے۔ تکبر کی حالت میں کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی، شدت موجود ہوتی ہے، سختی ہوتی ہے، حیوانیت تسلط ہوتی ہے، تو اس کا تسلط ٹوٹتا ہے کہ ماضی میں جو انبیاء علیہ السلام، ان کے حواریین، ان کے اولو العزم لوگوں پر جو حالات طاری ہوئے، ان کو دیکھ کر انسان کے دل میں نرمی پیدا ہوتی۔ ایسے واقعات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بہت سے ایسے واقعات سنائے، اور قرآن نے بھی ان حالات کا تذکرہ کیا۔ بنی اسرائیل سے کہا یاد رکھو ان میری نعمتوں کو جو میں نے تم پر کی تھی، ان کو یاد کرنے کا یاد دلایا۔ تو ماضی کے ان قصوں کے ذریعے سے ایسے حالات پیدا کرنا جس سے دل متوجہ ہو جائے، اور جتنی بھی بنیادی علوم ہیں نفع بخش انسانیت کے لیے جو مسلمہ، وہ واقعات اور قصص بیان کی۔ پانچویں بات، چھٹی بات، قرآن حکیم کے علم تفسیر میں رد التحریفات، جتنی بھی انسانیت کے مسلمہ امور تھے اور ان میں جس جس جماعت نے جیسے جیسے تحریف پیدا کی، یہودیوں نے کیسے کی، عیسائیوں نے کیسے کی، مشرکین نے کیسے کی، منافقین اس کا کیسے غلط استعمال کرتے ہیں، جس کو علم المخاصمہ بھی کہا گیا، تو ان پوری تحریفات کو بھی رد کیا قرآن حکیم نے۔ اس کے نتیجے میں جو حالت پیدا ہوتی ہے وہ یہ کہ انسان اس کتاب مقدس قرآن حکیم کے پیغام میں یا جو انسانیت کے مسلمہ باتیں ہیں، ارتفاقات یا بنیادی اخلاق، اس کے عملی اطلاق میں تحریفات مت کرے۔ تحریف سے بچنے کے لیے یہ آپ کا خلق، یہ آپ کا عمل ہے، یہ آپ کی حالت، یہ آپ کی کیفیت ہے، تو اس حالت کو بدلا کہ تعریفات نہیں ہونی چاہیے۔ جی، رد تحریفات یہ بھی علم تفسیر کا ایک اہم ترین حصہ ہے۔ اسی طریقے سے ساتویں بات جو قرآن حکیم نے بیان کی ہے، اگر قرآن حکیم کی آیات کا جائزہ لیا جائے تو منہ التمثیل، قرآن تمثیل، مثالیں بیان کر کے بات سمجھاتا ہے۔ ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنۃ یاتیھا رزقھا رغدا من کل مکان، مثالوں کے ذریعے سے بات بیان کی۔ ضعف الطالب والمطلوب، مثال مکھی کی دی، عنکبوت کی دی، مچھر کی دی، مختلف مثالیں۔ یہ مثال بھی ایک حالت طاری کرتی ہے، آپ کے اخلاق اور خلق کو کیا ہے درست کرتی ہے۔ اس کے ذریعے سے انسان کے اندر مثالوں سے بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ بسا اوقات کسی اور شعبے سے بات سمجھ میں نہیں آئی
لیکن مثال سے آسانی سے بات سمجھ میں آ جائے۔ امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی فرماتے ہیں انسانوں کی مختلف قسمیں ہیں، کوئی کاشتکار، کوئی تاجر، کوئی کاروباری، کوئی علم و عقل کی بنیاد پر بات کرتا ہے، کچھ بالکل سادہ آدمی ہے جس کو مثالوں سے بات سمجھ میں آ سکتی۔ تو ہر منہج، ہر طریقہ کار کے مطابق قرآن حکیم نے گفتگو کر کے بات سمجھا دی۔ تو یہ وہ علم تفسیر کا حصہ ہے کہ تمثیلات کے ذریعے سے بات کو سمجھایا جائے۔ اسی طریقے سے علم التفسیر میں ذات باری تعالیٰ کی ان صفات کا اثبات کیا گیا جو عالم ناسوت سے انتہائی مخالف ہے، مباینۃ من الناسوت، عالم ناسوت کی طرح کی اللہ کی اوصاف نہیں، یعنی علم التوحید والصفات، جس علم کو پیچھے شاہ صاحب نے الہیات کہا تھا کہ ذات و صفات کے شعبے بیان کیے ہیں، ذات کا مقام بتلا دیا کہ لا تدرک الابصار وہو یدرک الابصار، اس کے صفات بیان کرنے، اسماء قدیمہ، اسماء متجددہ، اسماء ذاتیہ، توحید ذاتی، صفاتی اور افعالی، اس کے مطابق جتنے اسماء الہیہ ہیں، صفات، اور ان صفات اور افعال کا اس عالم ناسوت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ علم تفسیر کا حصہ ہے۔ پھر شاہ صاحب نے آیات کے اس نظام پورے کو بیان کر کے واضح کر دیا کہ جتنے مضامین قرآن ہیں وہ علم التفسیر کے ان شعبوں سے وابستہ ہیں۔ اسی کا نام علم تفسیر ہے کہ اس کے ذریعے سے قرآن کی ایسی توضیح و تشریح کی جائے جس سے آگے بڑھ کر انسان پر ایک حالت طاری۔ نواں جو علم تفسیر میں بحث ہے وہ معاد، آخرت کی کیفیات بیان کی، قبر کا حال، جنت اور جہنم کی کیفیات، جس کے ذریعے سے ایک حالت طاری ہوتی ہے۔ قرآن نے کہا فرعون کے بارے میں کہ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، بظاہر تو اس کی لاش اس باکس میں بند ہے جو آج بھی مصر کے عجائب گھر میں موجود ہے۔ اللہ نے کہا تھا الیوم ننجیک ببدنک لتکون لمن خلفک آیہ، کہ تیرا جسم ہم محفوظ رکھیں گے تاکہ بعد والوں کے سامنے تو نشان عبرت بن جائے۔ تو بظاہر تو اس شیشے کے باکس میں اس کا جسم ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہی اس کی قبر ہے۔ وہ شیشے کی قبر ہو یا مٹی کی قبر ہو یا کسی کو جلا کر راکھ کر دیا گیا ہو، وہی اس کی قبر ہے۔ تو اس قبر میں قرآن فرعون کے بارے میں کہتا ہے، عذاب قبر کے بارے میں کہ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، جہنم کی آگ اس پر بھڑکتی ہے صبح اور شام۔ تو عذاب قبر کیفیت پیدا ہوتی، جہنم کی جو قرآن نے نقشہ کھینچا ہے اس سے ایک حالت اور کیفیت طاری ہوتی۔ تو 9 یہ بنیادی مضامین جو علم تفسیر کے ذریعے سے قرآن حکیم کے احوال، اخلاق اور اعمال کو درست کرتے ہیں، اعمال فاسدہ کو درست کرتے ہیں۔ تو اعمال فاسدہ کی نشاندہی کی اور اس کے نتائج بیان کی، جو وہ 9واں علم ہے۔
کہ جہنم اور معاد کو ڈرا کر یا دنیا میں جو سزا ان پر ہونی ہے اس کی بنیاد پر ان کے جو اعمال فاسدہ ہیں، فساد پیدا کرنے والے عمل، تو جو دنیا میں فساد بجاتا ہے اسی کے لیے اب قبر میں عذاب ہے۔ جس نے کم تولا، کم ناپا، جس نے ظلم کیا، کسی کا حق مارا، تو حشر کے میدان میں میزان عدل لگے گی اور ان فسادیوں کو سخت ترین سزا دی جائے گی۔ تو یہ 9 امور شاہ صاحب بیان کرتے ہیں علم تفسیر کی، اور 10ویں بات شاہ صاحب نے سورتوں کے مطالعے اور اس کے اسلوب کے حوالے سے بیان کی کہ قرآن حکیم کی سورتوں کا جو نزول ہوا ہے اس کا اسلوب، یہ بات شاہ صاحب نے الفوز الکبیر میں بھی بیان کی کہ سور کی جو ساخت ہے، آیات کے تو یہ 9 مضامین جن پر گفتگو کرتا ہے، اور یہ نظام طبیعی ہے قرآن کا، قرآن فہمی کا، قرآنی شعور کا۔ اور پھر اب صورتوں کا اگر ملاحظہ کیا جائے تو شاہ صاحب کہتے ہیں کہ کچھ صورتیں اس اسلوب پر ہیں، جیسے ایک شہنشاہ مطلق یا حکمران عالی عوام کے نام ایک نوٹیفیکیشن جاری کرتا ہے، ایک خط لکھتا ہے، ایک فرمان شاہی جاری کرتا ہے، تو کچھ صورتوں کا اسلوب ایک لمبے چوڑے خط کی صورت میں ہے، انسانیت کے نام، انداز اور اسلوب یہ خطوط اللہ تعالیٰ کے احکامات کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا، اس صورت میں موجود آیات وہ حکم نامہ ہوتا ہے۔ کچھ صورتیں دوسرا قسم، کچھ صورتیں ایسی ہیں جو نازل ہوئی ہیں قصیدے کے طرز پر، شعر و شاعری کے طرز پر، عرب اول قدیم زمانے کے جو وزن اور قافیہ پیش نظر رکھ کر شعر کہتے تھے، قصیدے کہتے تھے، اس قصیدے کے انداز میں قرآن نازل ہوا ہے، یہ اسلوب اختیار ہے۔ مضامین یہی ہیں 9، لیکن اس سورت کے نزول کا اور اس کا اسلوب اور انداز جو ہے وہ قصیدے کا ہے کہ وہ وزن و قافیہ، اس پر تفصیلی بحث شاہ صاحب نے الفوز الکبیر میں کی۔ اور تیسرا انداز اور اسلوب سورتوں کا وہ ہے کہ وہ قطعات ہیں، چھوٹے چھوٹے قطعے، شعر و شاعری میں، عربی فصاحت و بلاغت میں کسی اہم بات کو سمجھانے کے لیے چھوٹا سا ایک ٹکڑا، ایک بیت، ایک قطع، ایک مسدس، ایک مثلث، اس انداز میں قرآن نے نازل کیا۔ وہ ایک چھوٹی سی صورت ہوتی ہے جس میں 3 4 آیتیں 5 آیتیں ہوتی ہیں، کوئی مخمس، کوئی مسدس، کوئی مثلث، سورۃ الکوثر مثلث، 3 جملے، گویا کہ اس قطعے کے طور پر سورۃ الاخلاص، سورۃ النصر، سورۃ العصر اصول بیان کر دیے، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ تو صورتوں میں یہ 3 طرح کے انداز اور اسلوب ہیں علم تفسیر کے حوالے سے، یا تو وہ خطوط کے طور پر فرمان شاہی اللہ کی طرف سے جاری ہوئی، یا وہ قصیدے کی شکل میں آئے کہ اس سورت کے شروع میں ذات بار تعالیٰ کی ذات و صفات
بطور تشبیب کے عربوں کا انداز اور اسلوب تھا، کیونکہ بات تو عربوں کے دلوں پر اثر کر کے ایک حالت طاری کرنی ہے۔ عرب لوگوں کے ہاں جو انداز اور اسلوب تھا، یا تو کسی حکمران کا خط اس کو عظمت دیتے تھے، بڑے کسی شہنشاہ کا حکم نامہ آیا، یا وہ قصیدوں کو ایک قصیدہ اسی انداز میں تشبیب کے انداز میں ہو تو وہ ان کے نزدیک بڑی عظمت رکھتا تھا، یا چھوٹے چھوٹے قطعات کی صورت میں گفتگو ہو۔ تو قرآن حکیم نے عربوں پر عربی زبان میں حالت طاری کرنے کے لیے ان کے حالت کے مطابق اسلوب اختیار کیا، انداز گفتگو اختیار کیا۔ تو علم تفسیر پر جب ہم گفتگو کریں گے تو یہ 10 بنیادی علوم شاہ صاحب فرماتے ہیں، اور ان 10 بنیادی امور کے ذریعے سے اصل وہ جو ایمان حقیقی کا نقطہ انسانوں میں ہے، اس کے گرد جو حالات کے رسومات کے غلاف چڑھ چکے ہیں ان کو توڑنا اور پھاڑنا، غلافوں کو توڑنا، اور وہ ایسی حالت طاری کرنی ہے جس کے ذریعے سے وہ اصل ایمان حقیقی کا نقطہ ابھر کر سامنے آ جائے، تعلق مع اللہ پیدا ہو جائے، اللہ کے اس نظام پر یقین پیدا ہو جائے، اور اللہ کی مخلوق کے لیے وہ ارتفاقات اور اخلاق کی بنیاد پر اپنا قومی اور بین الاقوامی نظام بنائے۔ تو جیسے علوم القرآن علم یقینی کو پیدا کرتے ہیں، حالت یقینی ان علوم تفسیر کے ذریعے سے پیدا ہوتی ہے۔ یہ وہ منہج ہے جو امام شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن فہمی اور شعور کے اعتبار سے متعین کیا۔ اب جب حضرت مولانا عبید اللہ سندھی قرآن کی آیات اور صورتوں کی تفسیر لکھواتے ہیں، خواہ وہ قرآنی شعور انقلاب کی صورت میں ہو، خواہ وہ الہام الرحمن کی صورت میں ہو، سندھی تفسیر کی صورت میں ہو، یا المقام المحمود کے انداز میں ہو، جس طرح کے مخاطب آپ کے سامنے ہوتے تھے، تو شاہ صاحب کے اس گہرے تعلیمی تربیتی قرآنی نظام کو سامنے رکھ کر مولانا سندھی گفتگو کرتے ہیں۔ اب المیہ یہ کہ ہمارے عام طور پر علماء شاہ صاحب کے اس تفسیری منہج، اس نظام قرآنی، اس نظم کو پیش نظر نہیں رکھتے، لگتا ہے کہ کوئی نئی بات کہہ رہے ہیں مولانا صاحب۔ بھائی انسانیت کے بنیادی اخلاق کے تناظر میں معاشرے کا جائزہ لینا ہے، ارتفاقات کے تناظر میں جائزہ لینا ہے۔ اس لیے مولانا سندھی نے الہام الرحمن کے مقدمے میں پہلے یہی بات سمجھائی ہے کہ انسانیت کی بنیادی امور کیا ہے۔ قرآن کسی فرقے کی کتاب نہیں ہے، اس لیے مولانا سندھی کہتے ہیں یہ انسانیت کی کتاب ہے۔ جمہور انسانیت کے مسلمات کو قرآن سمجھاتا ہے، اس کو اسی تناظر میں پڑھنے کی ضرورت ہے۔ قرآن نہ تو مخصوص ٹیپیکل انداز کے کسی فرقے کی کتاب ہے، یہ بریلویوں کی کتاب ہو، یہ دیوبندیوں کی کتاب ہو، یہ اہل حدیثوں کی کتاب ہو، یا کسی شیعہ کی کتاب ہو، اپنی من مرضی تعویلات کر کے اس کو کوئی شیعت پہ ڈھال لیتا ہے، کوئی اہل حدیثیت پہ ڈھال لیتا ہے، کوئی بریلویت کو ترجمے کے کھینچ تان کر کے اس کو کیا ہے بریلوی بنانے کی کوشش کرتا ہے، کوئی دیوبندی اپنے معتقدات خود ساختہ وہ اس کتاب میں مسلط کر کے کہے کہ جی اب یہ دیوبندی ہوگی کتاب۔ نہیں، فرقوں سے اوپر اٹھ کر کل انسانیت کے مسلمات کے تناظر میں انسانیت پر، قرآن پاک پر غور و فکر کرنا، انسانیت کا مطالعہ کرنا، ان کے مسائل کی نشاندہی کرنا، ان مسائل کے حل کرنے کے لیے
جو قرآن پاک طریقہ کار بیان کر رہا ہے اسے سمجھنا، یہ بنیادی پیغام ہے۔ یہ دورہ تفسیر، اسی لیے امام شاہ ولی اللہ سے لے کر امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی تک، حضرت شیخ الہند، اسی طریقے سے حضرت سید احمد شہید، شاہ اسماعیل شہید، شاہ عبد العزیز دہلوی، شاہ عبد القادر دہلوی، اور پھر شاہ ولی اللہ دہلوی کی فتح الرحمان۔ تو یہ جو اسلوب اور انداز قرآن حکیم پر غور و فکر کا ہے، یہ ولی اللہ یوسف، اسی کو امام شاہ ولی اللہ نے کہا کہ اپنے دور کی قدیم تفسیریں جو اپنے اپنے دور کے تقاضے کے مطابق تھیں، ان سے ہٹ کر قرآن کے متن پر غور کرو کہ یہ جمہور انسانیت کے لیے کیسے پیغام بنتا ہے، انسانیت کے مسائل کیسے حل کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، ایک دور میں ایک تفسیر اپنے دور کے تقاضوں کے مطابق لکھی گئی، وہ اپنے دور کے لیے بہترین تفسیر ہے، ان تفسیروں پر کوئی اعتراض نہیں، اور کسی خاص طبقے کے علاج معالجے کے لیے آج بھی اگر کسی نے اسی طرح کی تفسیر لکھی ہے تو کیا بات ہے، لیکن اصل قرآن کا موضوع المجتمع الانسانی ہے، انسانی اجتماع، انسانی سوسائٹی کے ارتفاقات اور اس پر طاری ہونے والے اخلاق اور احوال، اس تناظر میں قرآن حکیم کا سمجھنا، اس کے مطابق کردار ادا کرنا، یہ اصل میں فہم ہے۔ تو الحمدللہ یہاں اس 2 ہفتوں کے قیام میں آپ نے جتنی گفتگو سنی قرآن حکیم کی آیات اور سورتوں سے متعلق، اس میں انسانیت کے نام بنیادی پیغام، غور و فکر کی دعوت، اس منہج کو سمجھنا ہے جو ولی اللہ اسلوب کی اساس پر حضرت شیخ الہند اور حضرت سندھی نے اختیار کیا۔ اب اس کی اساس پر ہم نے جو کچھ سمجھا ہے، جو علم حاصل کیا ہے، اور یہاں رہتے ہوئے جو ہماری اجتماعی حالت اور کیفیت ہوئی ہے، اس کو برقرار رکھنا، اس کو محفوظ رکھنا، اور محفوظ رکھنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ ان تعلیمات پر عمل بھی کرے اور ان کی دعوت بھی، اس کے مطابق ماحول بنائیں، نئی نوجوان نسل تک اس پیغام کو منتقل کریں، سوچ دیں۔ ہر انسان جب ایمان حقیقی پر پیدا ہوا ہے تو ہمارے نزدیک ہر انسان محترم ہونا چاہیے۔ اس کے اوپر ماحول نے جو گرد چڑھا دی ہے، جو غلاف چڑھا دیا ہے، اس کو حکمت عملی کے ساتھ توڑنا۔ جی پہلے جو میں ایک جملہ کہا تھا کہ قرآن حکیم کے علوم میں ایک موعظۃ حسنہ یا واعظ ہے، تو وہاں شاہ صاحب نے اس کی تعریف کی تھی کہ اوہام ظلمانیہ یا مدارک ظلمانیہ، ان کو قہر کے ذریعے سے توڑنا انوار قدسیہ کے ذریعے سے، ایسی عقلی اور شعوری حکمت عملی جس سے قرآن حکیم کے جو انوار قدسیہ ہیں ان کے ذریعے سے جو لوگوں کے دماغوں میں جو اوہام اور ادراکات میں جو چیزیں ہیں ان کو توڑنا، ان کے بیانیے کو توڑنا۔ آج بڑی ضرورت ہے کہ جو بیانیہ غلامی کے زمانے میں ہمارے دماغوں کو جکڑے ہوئے، چاہے وہ تعلیم کے نام پر، سیاست کے نام پر، معیشت کے نام پر، سماج کے نام پر، گھر کی تہذیب و تشکیل کے نام پر، ملک اور قوم کی تعمیر و تشکیل کے نام پر، جو بیانیے، جو مدارک ظلمانیہ، جو اندھیر نگریاں 200 سالہ غلامی کے نتیجے میں ہمارے دماغوں پر، ہماری سوسائٹی میں مسلط ہو چکی ہیں، تو ان کو عقل و شعور کے ذریعے سے
قرآن کے ان انوارات قدسیہ سے توڑنا، ان غلافات کو پھاڑنا، صرف ایسا قہر نہیں کہ زبردستی ان کو کیا ہے، قہر سے مراد یہاں وہ عقلی دلائل اور شعور ہے۔ موعظت حسنہ اس کا نام ہے، کیونکہ خود قرآن نے کہا جادلہم باللتی ہی احسن، اچھے طریقے سے ان سے مجادلہ کرنا، بحث مباحثہ کرنا، احترام انسانیت کو برقرار رکھتے ہوئے۔ خیال غلط کو توڑنا ہے، بندے کو نہیں توڑنا۔ غلط خیال جو اس نے بنا رکھے اور وہ مکالمے سے ٹوٹتے، وہ کسی کی توہین اور تذلیل سے نہیں ٹوٹتے۔ کسی کی انسانیت کو آپ نے مجروح کر دیا تو آپ اس کے خیالات کیسے بدلیں گے؟ خیالات کے بدلنے کے لیے تو انسانیت کا احترام کرتے ہوئے، اس کا جو بیانیہ ہے، ماحول کی وجہ سے جو غلاف چڑھے ہوئے، غلط تصورات، ظلمانی خیالات، شکوک و شبہات، ظنون و اوہام، انہیں دور کرو تاکہ اس میں سے اصل جو ایمان حقیقی ہے وہ نکل کر آئے۔ داعی کا کام یہ ہے، دعوت کا اسلوب یہ ہے۔ دعوت حکم کے طور پر نہیں دی جاتی، دعوت مشاورت کے طور پر اور رفاقت کے انداز میں دی جاتی ہے۔ رفیق بنانا، ساتھی بنانا، اس کی اساس پر اس کے جو خیالات ہیں، منفی خیالات، ظلمانی خیالات، ان کو دور کرنا، اور جو قرآنی پیغام کے جو انوارات مقدسہ ہیں، اس کا جو بیانیہ ہے، مدارک نورانیہ ہیں، یقینیہ ہیں، وہ بتدریج ان کے دماغوں، ان کی حالات، ان کی کیفیات، ان کے اعمال، ان کے اخلاق پر اس کو اس کے رنگ میں رنگنا۔ یہ رنگ موعظت حسنہ سے آ سکتا ہے، کیفیت اس کے اندر پیدا ہو سکتی ہے۔ تو علوم بھی سمجھیے اور احوال و مقامات بھی سمجھیے، اس کی اساس پر قرآن کی دعوت کو یہاں سے جا کر اپنی سوسائٹی میں، اپنے ماحول میں، اپنے نوجوانوں میں، اپنی آنے والی آئندہ نسلوں میں منتقل کرنے کی کوشش کیجیے۔ یقیناً یہ اعلیٰ درجے کا کام ہے۔ اور امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ تمام جہادوں میں سے سب سے اعظم الانواع انسانوں کو ہدایت کے راستے پر لاتے ہیں۔ انبیاء اسی لیے مبعوث ہیں، وہ ہر طرح کی مصیبت، مشقت برداشت کر کے انسانیت کو کھینچ کر ظلمانی مدارک سے نکال کر وہ نورانی خیالات، احوال اور اعمال کی طرف لاتے ہیں۔ جہاد اصل یہ ہے، جدوجہد یہ ہے۔ قتال تو اس کا شعبہ ہے، تو وہ انسانوں میں سے وہ افراد جو انسانوں میں کینسر بن چکے ہوں، ان کے خلاف قتال، ورنہ تو اصل جہاد ہے۔ یہ انبیاء کا طریقہ ہے، یہ انبیاء کی دعوت، اس کو سمجھنا اور اس کے مطابق کردار ادا کرنا ایک قرآن پڑھنے والے سچے مسلمان کا فریضہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس فریضے کو سمجھنے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو استوار کرنے، اپنے اخلاق اور اعمال اور احوال کو درست کرنے، ماحول بنانے اور اس کے مطابق نئی نوجوان نسل کو اس ماحول میں جذب کرنے کے لیے یہ اجتماعیت پیدا کرنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔